وہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آیا۔ ثانیہ آج زندگی میں پہلی بار طلحہ کے کمرے میں آئی تھی۔ 1 سال سے حویلی میں رہنے کے باوجود بھی وہ اس کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوئی تھی۔ طلحہ نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھایا، پانی گلاس میں ڈال کے اس کے سامنے گلاس کیا۔ ثانیہ نے خاموشی سے گلاس پکڑ لیا۔ طلحہ بنا کوئی بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ طلحہ اس سے ناراض ہے، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ یہ ملک حویلی تھی، جہاں ملک خاندان کے چشم و چراغ آباد تھے۔ اس گاؤں کے سردار زمان ملک تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا طلحہ ملک اور چھوٹا بیٹا یحییٰ ملک۔ 1 سال پہلے ثانیہ کے بھائی کی وجہ سے طلحہ کی بہن کی موت ہو گئی تھی۔ وہ نشہ کر کے گاڑی چلا رہا تھا، جس وجہ سے وہ سڑک کراس کرتی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ زمان ملک کے غصے اور وحشت سے سارا گاؤں کانپتا تھا، اور پھر ان کی اپنی اکلوتی بیٹی، وہ بھی جان سے عزیز بیٹی کی موت، وہ کیسے بھول جاتے۔ اسی لیے انہوں نے غصے میں ونی لینے کا فیصلہ کیا اور زبردستی ثانیہ کا نکاح طلحہ سے کر دیا۔ اسے ونی بنا کے حویلی لے آئے۔ انہیں ثانیہ سے بہت نفرت تھی، لیکن طلحہ کو وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ وہ نہیں جان پایا کب، کیسے اور کیوں وہ اس کے دل میں رچ بس گئی۔ وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ 1 سال سے نیچے ہی ایک کمرے میں موجود تھی اور بالکل ملازماؤں کی طرح ساری حویلی کے کام کروا دیتی تھی، مگر طلحہ کے سامنے کوئی اسے کام نہیں کرواتا تھا۔ سب جان گئے تھے کہ طلحہ کی طبیعت کیسی ہے۔ پچھلے ہفتے ہی زمان صاحب نے طلحہ کی شادی کی بات کی، جس پہ طلحہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ ثانیہ کو اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس بات پہ زمان صاحب کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو وہ تھی بھی دوسرے گاؤں کے سردار کی اکلوتی بیٹی، وہ شاہ خاندان جس سے ہمیشہ ہی زمان صاحب پرخاش کھاتے تھے، تو اس طرح دشمن کی بیٹی، وہ بھی کسی دوسری ذات کی، وہ انہیں کبھی بھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں تھی۔ نکاح تو بس انہوں نے اپنے دشمن کو زیر کرنے اور اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے کروایا تھا، مگر طلحہ کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باپ بیٹے کی کافی دیر تک بحث چلتی رہی۔ بالآخر طلحہ اپنی بات منوا چکا تھا، مگر وہ ثانیہ سے ناراض تھا، جو اپنے شوہر کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی دوسری عورت کے حوالے کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار تھی۔ زمان صاحب نے طلحہ کی مرضی کے بنا ہی اس کی منگنی کا فنکشن رکھ دیا تھا، اور وہ بھی طلحہ کی خالہ زاد رابعہ سے۔ اس فنکشن میں ثانیہ بھی موجود تھی اور اسی بات کا غصہ طلحہ کو بہت آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ تھی۔ یہ سارا سامان کبرڈ میں لگا دے، اس نے سنجیدگی سے ملازمہ کو ہدایات دی۔ وہ سر ہلاتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ملازمہ ثانیہ کا سارا سامان نیچے سے لے آئی تھی۔ کچھ منٹ بعد ایک اور ملازمہ آئی، اس کے پاس بھی باقی کا سامان تھا، ثانیہ کے کپڑے، جوتے، جولری، گویا سب کچھ۔ وہ دونوں سارا سامان سیٹ کیے باہر نکل گئی۔ جائیں کپڑے چینج کریں اور سو جائیں۔ طلحہ کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، مگر اس کا لہجہ اجنبی تھا۔ اس نے پہلی بار ثانیہ سے اجنبیوں کی طرح بات کی تھی۔ ثانیہ کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کے روئے، مگر خود پہ قابو پاتے بیڈ سے اٹھی۔ رو رو کے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ صرف وہی جانتی تھی وہ اپنے شوہر کو کس طرح کسی دوسری لڑکی کے حوالے کر رہی ہے۔ وہ کتنے دنوں سے چھپ چھپ کے روتی رہی تھی، اس لیے ابھی بھی اس کی آنکھوں میں سرخی موجود تھی۔ اس نے سمپل فراک ہی پہنی تھی، مگر طلحہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں کمفرٹیبل ہو کر سو نہیں سکتی۔ وہ اپنا چکراتا سر بحال کرتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ سمپل اور لائٹ سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ واش روم میں گئی۔ اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ باہر نکلی، طلحہ کمرے کے درمیان میں ہی کھڑا تھا۔ ثانیہ نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلنے کی کوشش کی، مگر سر میں درد کی ٹیسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے طلحہ کی طرف بڑھی، مگر اب قدموں میں طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی، مگر اس کا وجود زمین پہ گرنے سے پہلے ہی طلحہ کی باہوں میں آیا۔ ثانیہ آنکھیں کھولیں۔ طلحہ نے اس کا گال تھپ تھپایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔
وہ اسے بیڈ پہ لٹا کے کمرے سے نکلا اور یحییٰ کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ 2 منٹ بعد یحییٰ کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں واپس آیا، کیونکہ یحییٰ ایک ڈاکٹر تھا اور اس وقت وہ ثانیہ کا چیک اپ کر سکتا تھا۔ یحییٰ نے ثانیہ کا چیک اپ کیا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو، کچھ گھنٹوں تک اتر جائے گا۔ وہ طلحہ کو ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ طلحہ کے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں گیا، پہلے اپنے کپڑے چینج کیے، اس کے بعد ٹھنڈا پانی لا کے ثانیہ کے پاس بیٹھا، اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ 3 گھنٹوں بعد جا کر ثانیہ کا بخار کچھ کم ہوا، اس کا بے ہوش وجود بھی حرکت میں آنے لگا تھا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ طلحہ کی اپنی آنکھیں اب نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ وہ ٹاول اور باؤل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ اس کے کتنے پاس لیٹی سو رہی تھی۔ طلحہ ملک کو تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے کچھ قریب ہوا، پھر اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ اس کے لمس سے ثانیہ کسمسائی، پھر کروٹ لیے گہری نیند میں اتر گئی۔ اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ طلحہ اٹھ کے بیٹھا، پھر بلینکٹ کھول کے ثانیہ پر اچھے سے کور کیا۔ خود بھی بلینکٹ اپنے اوپر لیتا دوبارہ لیٹا اور ثانیہ کی طرف کروٹ لیے آنکھیں بند کیں اور کچھ ہی منٹ میں سو گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ نیند میں بے چین ہوتی اٹھی۔ کچھ پل اپنا دماغ بیدار کرتی رہی، پھر اس کی نظر سیدھا طلحہ کے چہرے پہ گئی۔ وہ دائیں طرف کروٹ لیے ثانیہ کے کچھ پاس ہی لیٹا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ثانیہ کو اپنے جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر محسوس ہو رہی تھی، مگر روح میں سکون اتر گیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ طلحہ ملک کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس شخص نے ثانیہ کے کردار پہ ایک بھی سوال نہیں کیا۔ جس طرح زمان صاحب نے اسے شاہ خاندان کی بیٹی کہنے کے بعد اس کے کردار کے پرخچے بکھیرے تھے، اس طرح سے طلحہ نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، اور اسے اپنی ذات سے منسوب کر گیا تھا، جو بہت بڑی بات تھی۔ اس نے ثانیہ کو سب کے سامنے عزت اور مان دیا تھا۔ وہ جو آج صبح اٹھتے ہوئے یہ سوچ کے اٹھی تھی کہ آج وہ آخری دن ہے جب طلحہ ملک صرف اس کا شوہر رہے گا اور کل کو وہ کسی اور کا بھی شوہر بن جائے گا، مگر کل ہونے سے پہلے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب انسان دل سے کہتا ہے کہ کاش میری یہ خواہش پوری ہو جائے، تب ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور آپ کی خواہش پوری کر دی گئی ہو۔ ہاں، یہ سچ تھا۔ اس نے ہمیشہ سے طلحہ ملک کی بیوی بننے کی خواہش کی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی۔ 28 سالہ، کالی آنکھوں کا مالک، خوبصورتی کی مثال۔ اس کے گہرے کالے بال، چہرے پہ ہلکی سی بیئرڈ، سفید گندمی چہرہ، وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین شوہر بننے کے لیے پرفیکٹ بندہ تھا۔ دوسرا اس کا حسن سلوک تھا جو کسی بھی لڑکی کو اس کی جانب مائل کر سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ زمان ملک کی طرح سنگ دل تو ہرگز نہیں تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ کتنے عرصے بعد اتنے نرم اور ملائم بستر پہ لیٹی پرسکون تھی۔ ثانیہ نے اپنا سن ہاتھ اٹھایا اور طلحہ کے گال تک لائی، پھر اس کے گال کو ایسے چھوا جیسے وہ بہت نازک آبگینہ ہو۔ اس کا چہرہ کتنا پرکشش اور خوبصورت تھا۔ 1 سال بعد وہ پہلے سے دگنا ہینڈسم ہو گیا تھا۔ ثانیہ کو اس کی آنکھوں سے عشق ہوا تھا۔ اس کی وہ خوبصورت گہری کالی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ اس نے طلحہ کی ہلکی سی بیئرڈ والی گال پہ اپنی 2 انگلیاں بہت احتیاط سے مس کیں، پھر وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی اور اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگی اور وہ غنودگی میں اتر گئی۔ حویلی پہ اگلی صبح اتر چکی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو کمرے میں صبح کی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ پل وہ نیم و آنکھوں سے اپنے حواس بحال کرتی رہی، پھر نظر سارے کمرے میں گھومی تو اسے یاد آیا وہ تو کل رات طلحہ ملک کے کمرے میں آ چکی تھی۔ سارا کمرہ خالی تھا، شاید وہ کہیں باہر گیا تھا۔ ثانیہ کے حواس مکمل طور پہ بیدار ہوئے تو وہ بیڈ سے اٹھی، فریش ہونے کے لیے واش روم میں گئی۔
کچھ منٹ بعد وہ دوبارہ باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ پاتی کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ثانیہ دروازے تک آئی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ سردار صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے حکم سناتے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل ثانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ ثانیہ کا دل کانپا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل پکڑ کے کان سے لگا لیا۔ زمان صاحب اب اس پر کون سا ستم کرنے والے تھے؟ وہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں نے کچھ بھجوایا ہے، اسے لے لو، اور یاد رکھنا اگر تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زمان صاحب کی گرجدار آواز کانوں میں گونجی۔ ثانیہ نے اپنے آنسو روکے اور خاموشی سے وہ موبائل واپس نوکرانی کو پکڑا دیا۔ نوکرانی نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک ڈبی ثانیہ کی طرف بڑھائی۔ ثانیہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ بہت مشکل سے اٹھائے۔ ملازمہ نے وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور دروازے کی طرف پلٹی اور 2 منٹ میں غائب ہو گئی۔ ثانیہ کو لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ آنسو ابل ابل کے چہرہ بھگو رہے تھے۔ تو یہ طے تھا، زمان صاحب شاہ خاندان سے نفرت کرنا نہیں چھوڑنے والے تھے۔ ثانیہ کو اپنے آپ سے ہی نفرت ہو گئی۔ کاش وہ شاہ خاندان کا خون نہ ہوتی۔ اسے اپنی رگوں میں بہتے خون سے نفرت ہو گئی۔ وہ دروازہ بند کرتے پلٹی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ایک بے بس نظر اپنے ہاتھ میں موجود اس ڈبی پہ ڈالی۔ ثانیہ کو اس وقت اپنی ساری ہستی تباہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے کرے گی یہ سب؟ اپنے ہاتھوں سے خود کو مارنا یہ ناممکن تھا۔ زمان صاحب تو اس سے عورت ہونے کا ہی حق چھین رہے تھے۔ کچھ منٹ بعد اپنی حالت ٹھیک کرنے کی غرض سے وہ اٹھی، واش روم میں گھس گئی۔ ثانیہ کے واش روم میں غائب ہونے کے 2 منٹ بعد وہ بنا آواز پیدا کیے کمرے میں داخل ہوا۔ آس پاس دیکھا، کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا، پھر وہ ڈبی ڈھونڈنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے بیڈ کا سائڈ ٹیبل دراز کھولا۔ ڈبی اوپر ہی پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پہ ڈالی، پھر جلدی سے اس ڈبی کو کھولا، اس میں سے ساری گولیاں نکال کے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پہ منتقل کیں۔ ڈبی ساری خالی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں سے ایک ڈبی نکالی جس میں صرف وائٹامن کی گولیاں تھیں۔ اس نے وہ ساری گولیاں خالی ڈبی میں ڈال دیں اور اس ڈبی کو احتیاط سے بند کیے واپس اسی جگہ رکھا اور بنا شور پیدا کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر آ کے وہ لاؤنج کے واش روم میں گیا۔ وہ ساری گولیاں فلش میں پھینک کر انہیں بہا دیا۔ آپ سفاک تو تھے زمان صاحب، مگر اتنے سفاک ہوں گے یہ تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو شکر ہے میں نے ملازمہ کو ثانیہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، ورنہ میں تو کبھی جان بھی نہ پاتا کہ آپ اس معصوم پر کون سا ظلم کرنے والے ہیں۔ آپ کو اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ وہ اپنے غصے پہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اسے زمان صاحب سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو اس نے نوکرانی کو سیڑھیوں پہ پکڑ لیا تھا جو ثانیہ کو پیغام دے کے واپس نیچے جا رہی تھی، اور نوکرانی تو فر اس کے سامنے سچ اگل گئی۔ وہ خود پہ ضبط کرتا واش روم سے باہر نکلا، آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ ایک نظر طلحہ ملک اور ثانیہ کے کمرے کے دروازے پہ ڈالی، پھر خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ثانیہ اپنا چہرہ دھو کے کچھ پرسکون ہوتی باہر نکلی۔ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے اس ڈبی کو باہر نکالا۔ اسے سب سے پہلے اس ڈبی کو چھپانا ہوگا۔ اگر طلحہ نے یہ دیکھ لی تو وہ دن ان کے رشتے کا آخری دن ہوگا۔ اس نے جلدی سے اس ڈبی کو کبرڈ میں اپنے کپڑوں کے درمیان میں چھپا دیا۔ وہ بہت بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس کی بچی کھچی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ طلحہ صبح ثانیہ کے سوتے ہوئے ہی اٹھ کے نیچے آ گیا تھا۔ چونکہ آج اسے چھٹی تھی اس لیے وہ اکثر چھٹی کے دن اپنا زیادہ وقت حویلی کے کاموں میں اور گاؤں کے لوگوں کی خدمت میں گزارتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا۔ اس کی شہر میں MK کمپنی تھی جس کا وہ مالک تھا، مگر کافی گھنٹوں بعد بھی ثانیہ نیچے نہیں آئی۔ اب اسے ثانیہ کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ویران اداس آنکھیں لیے
بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے دیکھ کے کسی مردے کا گمان ہوتا تھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی یہ حالت طلحہ ملک کا دل ٹکڑوں میں توڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیڈ پہ آ کے بیٹھا۔ ثانیہ اس کی موجودگی سے بے خبر صرف زمان صاحب کے سلوک کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور طلحہ اس کے حسین چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں سوال پوچھا۔ ثانیہ چونک کے ہوش میں آئی، پھر اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنا دوپٹہ نامحسوس انداز میں ٹھیک کرنے لگی۔ طلحہ نے بہت گہری نظروں سے اس کا یہ عمل دیکھا۔ حویلی کی ساری خواتین نیچے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو بھی ان کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، اس سے آپ کو اچھا لگے گا اور دل بھی بہل جائے گا۔ وہ اب بھی کسی غیر کی طرح ہی بات کر رہا تھا۔ ثانیہ کے دل کے زخم بڑھتے جا رہے تھے۔ میرا وہاں کیا کام؟ وہ اپنا سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ آپ کا وہی کام ہے جو طلحہ ملک کی بیوی کا ہونا چاہیے۔ طلحہ کی سنجیدہ بات پہ ثانیہ نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کا ڈریس کبرڈ میں ہینگ ہے، تیار ہو کے نیچے آ جائیں، اور کل ہمارا ولیمہ ہوگا۔ طلحہ کی دوسری بات پر ثانیہ کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر کیوں؟ طلحہ نے اس کی طرف کچھ تیز نظروں سے دیکھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ رخصتی کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ طلحہ کی بات پر ثانیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ ولیمہ کیوں ہوتا ہے یہ سوچ آتے ہی ثانیہ خود میں سمٹ گئی۔ نہیں، مجھے کسی ولیمے کا حصہ نہیں بننا۔ اس کی آواز خوف سے کانپی تھی۔ طلحہ کے ماتھے پہ بل نمایاں ہو رہے تھے۔ کیوں ولیمہ کیوں نہیں کروانا؟ یہ تو سنت ہے، اور ولیمہ ہر حال میں ہوگا۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ طلحہ ملک کی بیوی ہیں۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر طلحہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نو مور آرگیومنٹس، وہ درستگی سے بولا، اور ثانیہ کو اپنا آپ زمین کے اندر دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ طلحہ آگے بڑھا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے کچھ دیر چیزیں آگے پیچھے کرتا رہا، پھر ایک رنگ کیس اور ایک جیولری باکس باہر نکالا۔ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر رنگ باکس کھول کے ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، پھر وہ جیولری باکس کھولا جس میں ایک نازک اور نفیس سا ہار تھا۔ طلحہ کے دماغ میں کچھ آیا۔ یہ آپ کی رونمائی کا تحفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکالتا اس نے وہ باکس بند کر دیا۔ ابھی نہیں، اسے میں رات کو آ کے پہناؤں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ ثانیہ کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ طلحہ وہ باکس بند کیے واپس اس کی جگہ پہ رکھ چکا تھا، مگر ثانیہ پتھر ہو گئی۔ ولیمے کا فنکشن اور اس سے پہلے رات، یہ سوچ آتے ہی اسے اپنے بدن میں سنسناہٹ سنائی دی۔ طلحہ اچانک اس کے قریب ہوا۔ ثانیہ کا روم روم کانپ اٹھا۔ اس نے ڈر کے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ طلحہ کو سمجھ نہ آئی کہ اس کی حالت پہ دکھی ہو یا اس کے کیوٹ فیس کو دیکھ کے مسکرائے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا، ثانیہ کو ساکت کر گیا۔ اس لمس میں عقیدت تھی، اور ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پہ پھسلے۔ وہ اس کے بہت پاس تھا کہ اس کی جھلستی سانسیں ثانیہ کے چہرے پہ بکھر رہی تھیں۔ وہ اتنی زور سے آنکھیں میچ کے بیٹھی تھی کہ آنکھوں میں درد اٹھ گیا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پہ جھکا، پھر اس کے لبوں پہ لمس چھوڑتا اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ ثانیہ کے چہرے پر جیسے ہی تپش کم ہوئی اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ وہ چلا گیا تھا۔ ثانیہ نے ایک تھکن زدہ سانس لی، پھر آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ رخصتی لے چکا تھا، اور رخصتی کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کیوں ثانیہ بھول گئی تھی؟ وہ کیسے اسے اپنا حق لینے سے روکے گی؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگر طلحہ نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھایا تو اسے مجبوری میں وہ سب کرنا ہوگا جو وہ کرنا نہیں چاہتی۔ طلحہ کچھ دیر بعد ڈریسنگ سے باہر نکلا۔
ثانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ثانیہ اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹتی ہوئی اٹھی، ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، اس ڈبی کو نکال کے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ وہ دوائی ثانیہ کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ اس نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ڈبی کو واپس اس کی جگہ پہ رکھ کے وہ کبرڈ کھول کے اپنا ڈریس ڈھونڈنے لگی، مگر دوسری کبرڈ کھول کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہاں بہت خوبصورت لائٹ پرپل کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی ہینگ تھی۔ وہ دیکھتے ہی اسے ریسیپشن کا ڈریس لگ رہا تھا۔ ثانیہ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ اس کے لیے تھا کیا، مگر وہ کب لے کر آیا؟ کیا اس نے پہلے سے ہی ان دونوں کے ولیمے کی پلاننگ کر لی تھی؟ وہ محض سوچ کے رہ گئی۔ وہ تھکن زدہ سانس خارج کرتی ایک لائٹ پستہ کلر کی فراک نکال کے اسے چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ طلحہ کی ماں منیبہ بیگم نے اس سے ذرا بھی تلخ لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ پچھلے 1 سال میں وہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ بے شک انہوں نے اپنی بیٹی کھوئی تھی، مگر وہ جانتی تھیں کہ اس سب میں ثانیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ثانیہ کمرے میں آ گئی۔ اسے طلحہ کے آنے سے پہلے اپنا کام کرنا تھا۔ وہ جلدی سے کبرڈ کھول کر اس میں سے ڈبی نکال کر ایک گولی اپنے ہاتھ پہ رکھتی ڈریسنگ سے باہر نکلی۔ ایک بے بس نظر اس نے گولی پہ ڈالی، پھر سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اور وہ گولی کھا گئی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے نکلتے بے مول ہو گئے۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کو مارنے کی کوشش اس طرح سے بھی کرے گی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے اندر حوصلہ اکٹھا کیے بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ثانیہ نے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ثانیہ ساکت بیٹھی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ طلحہ اتنے قریب سے اس کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کے ہوش کھو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کم سے کم طلحہ ملک کو تو وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ طلحہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ ثانیہ نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میرے لیے دنیا کی تیسری خوبصورت عورت ہے۔ اس نے محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو پر لب رکھے۔ ثانیہ تو لفظ تیسری پر ہی حیرت زدہ رہ گئی۔ تیسری؟ اس نے بے یقینی سے لفظ دہرایا۔ طلحہ کھل کے مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ پہلی میری ماں ہے، دوسری میری بہن تھی، اور تیسری آپ ہیں۔ ثانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ طلحہ کو سچ بتا دے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکی، خاموش ہی رہی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ طلحہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، مگر ثانیہ اس وقت بے بسی کا شکار بیٹھی تھی۔ وہ خاموش رہی تو طلحہ خود ہی بول اٹھا، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کب ہوئی، شاید تب جب آپ کو زبردستی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، یا شاید تب جب میں نے پہلی بار آپ کو حویلی کے کچن میں دوپٹہ سر پہ ٹکائے بہت انہماک سے معصوم چہرے کے ساتھ کام کرتے دیکھا تھا۔ بس محبت ہو گئی، اور ایسی ہوئی کہ آپ کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھنا بھی برداشت نہ ہوا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی تھا۔ طلحہ کو وہ منظر یاد آیا جب ثانیہ کا بھائی اسے بازو سے پکڑے جرگے میں لایا تھا۔ اس کا نکاح طلحہ سے کروا دیا گیا تھا۔ ثانیہ اگلا سانس نہ لے سکی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے طلحہ ملک سے اس طرح اظہار کی امید نہیں تھی۔ ثانیہ، I am in love with you. I really do. طلحہ ملک کے الفاظ میں ہر جذبہ تھا، اور ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بے بس تھی، لاچار تھی، مجبور تھی۔ طلحہ نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ثانیہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھتا اس کے ہونٹوں تک آیا۔ ثانیہ کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس نے طلحہ کی قمیص کو سینے سے مٹھی میں دبوچ لیا۔
اس کے لبوں کے بعد وہ اس کے دونوں گالوں پہ بھی لب رکھ چکا تھا۔ ثانیہ کا دل یہ سب روک رہا تھا، یہ دھوکہ تھا، اور وہ طلحہ کے ساتھ اپنی زندگی کسی دھوکے سے شروع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بہت ہمت کیے، طلحہ کے دونوں ہاتھ خود سے دور کیے۔ پلیز، وہ مضبوطی سے کہتی کچھ پیچھے ہونے لگی، مگر طلحہ نے اسے اپنے اور قریب کیا اور اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں، طلحہ نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ اور ثانیہ آج اس کی محبت ہار گئی اور زمان ملک کی نفرت جیت گئی۔ وہ طلحہ ملک کو سچ بتا ہی نہ سکی، اس کے اندر وہ ہمت، وہ حوصلہ تھا ہی نہیں۔ آج اس نے اپنی زندگی ایک دھوکے سے شروع کر لی۔ اس نے طلحہ کو دوبارہ روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خاموشی سے اسے اس کے سارے حقوق دے گئی۔ وہ اس شخص کے ساتھ پہلی بہت بڑی ناانصافی کر چکی تھی، اب کیا باقی کرنا رہ گیا تھا؟ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی اور وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس شخص نے ثانیہ کو بہت محبت سے چھوا، اتنی محبت کہ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ وہ آنسو شاید اپنی بے بسی کے تھے، ورنہ تو وہ اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ شخص ثانیہ کی جان بھی مانگ لیتا تو ثانیہ دے دیتی۔ رات اپنے آخری پہروں پہ تھی، طلحہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا اور ثانیہ پاس ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھی بیٹھی آدھی لیٹی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سویا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرے سے ہوتی ثانیہ کی نظر طلحہ کی گردن تک گئی، اس کی گردن پہ خراشیں پڑ گئی تھیں اور یہ خراشیں ثانیہ کے ناخنوں سے پڑی تھیں۔ ثانیہ کا دل چاہا وہ اس کے سینے سے لگے اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ شرٹ لیس وہ اوندھے منہ میٹھی نیند سو رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں رو رو کے اب جلنے لگی تھیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹی، پھر طلحہ کے قریب ہوئی، اس کا ہاتھ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا۔ ایسے لگا جیسے وہ اپنے شوہر کے حصار میں آ گئی ہو۔ آنکھیں بند کرتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ قسمت میں شاید ابھی کچھ تکلیفیں باقی تھیں۔ یہ اگلی صبح کا وقت تھا۔ ثانیہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال ڈرائر سے خشک کیے کنگھی کر رہی تھی۔ جب طلحہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے اس نے وہ لاکٹ باہر نکالا۔ وہ بہت خوبصورت اور نفیس ڈائمنڈ کا سیٹ تھا۔ وہ ثانیہ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر اس کے بال سارے ایک کندھے پہ منتقل کیے اور اس کے گلے میں وہ پہنا دیا۔ ثانیہ مسکرا بھی نہ سکی، وہ خود کو اب قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ایک نظر اس نے اپنے گلے میں اس ہار پہ ڈالی جس پہ بہت خوبصورت آدھا دل بنا ہوا تھا۔ ثانیہ کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ یہ آپ نے کس کے لیے لیا تھا؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہ پائی۔ طلحہ دلکشی سے مسکرایا، وہ جیسے اس سوال کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جس کے لیے لیا تھا اس کے خوبصورت گلے کی زینت بن چکا ہے۔ اس کمرے کی کوئی بھی چیز کسی دوسری عورت کے لیے نہیں لی گئی۔ کبرڈ میں پڑے سارے نیو ڈریسز میں نے آپ کے لیے ہی لگوائے تھے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں طلحہ نے رابعہ کے لیے لی تھیں، اس لیے وہ اس کی غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ طلحہ کی باتیں ثانیہ کو حیران کرتی جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہاں بالکل، میں کوئی دوسری شادی نہیں کرنے والا تھا، مگر شاید آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، ورنہ آپ کم سے کم مجھے دوسری شادی کرنے سے روکتی۔ آخر میں شوہر ہوں آپ کا، مجھ پہ پورا حق رکھتی ہیں آپ۔ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ آپ تو مجھے 1 سال پہلے اپنی ان گہری کالی آنکھوں کے سحر میں قید کر گئے تھے۔ آپ صرف میری محبت نہیں ہیں، آپ میری زندگی کا حاصل ہیں طلحہ ملک۔ مگر وہ اسے یہ سچ کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس سے 1 سال سے محبت کرتی آ رہی ہے، اس لیے خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی۔ جو کچھ بھی گزر گیا اسے بھولنے کی کوشش کریں اور بس خوش رہیں، اور میں آپ کا شوہر ہوں۔ ہمارے درمیان سب سے پہلے بھروسے کا رشتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وفاداری نہیں مانگوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری وفادار ہیں۔ میں آپ سے صرف بھروسہ مانگوں گا۔ کچھ بھی ہو، آپ کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی، نہ کبھی میرا مان توڑیں گی،
اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے روم سے باہر ہماری کوئی پرسنل بات نہیں جائے گی۔ طلحہ کی آنکھوں میں اچانک سرخی ابھری تھی۔ وہ کچھ سرد لہجے میں سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کرتا۔ ثانیہ کو کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی جانے والی ہے۔ اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا، مگر یہ تاثر کچھ سیکنڈز کا ہی تھا۔ طلحہ دوبارہ نارمل ہو کے مسکرانے لگا اور اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں آپ کا دوست بن کے آپ کو سنوں گا اور سمجھوں گا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً کہیں گی، کیونکہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ وہ نرمی سے الفاظ ادا کرتا اس سے الگ ہوا۔ طلحہ کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ فون سنتا ہوا باہر نکل گیا، مگر ثانیہ کے قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ڈریسنگ کا اسٹول کھینچ کے بیٹھی اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا گئی۔ آج ان کا ولیمہ تھا، مگر وہ خوش بھی نہ ہو سکی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ خوبصورتی کی مثال 22 سالہ ثانیہ شاہ کسی بھی اینگل سے کم نہیں تھی۔ اس کا سفید دودیا چہرہ، اس پہ چمکتی روشنی، اس کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی مرد اس کے لیے پاگل ہو سکتا تھا۔ تو پھر کیسے طلحہ ملک کو اس سے محبت نہ ہوتی؟ اس نے اپنی سادگی سے سامنے والے کا دل جیت لیا تھا۔ پورے 1 سال حویلی میں رہنے کے بعد بھی وہ بالکل ایک عام لڑکی جیسی زندگی گزارتی آئی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی سردار کی بیٹی ہے، کیونکہ شاہ حویلی میں ہر بار اسے اپنے بھائی کی وجہ سے اگنور کیا جاتا تھا۔ اس کے بھائی کو اس پہ فوقیت دی جاتی تھی۔ اسے بتایا جاتا تھا کہ وہ بیٹی ہے اور بیٹیاں صرف بوجھ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ جس طرح اس کے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس کے باپ نے اسے ونی کر دیا، مگر کون جانتا تھا کہ طلحہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے چکا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ثانیہ بے قصور ہے۔ اس سب میں ثانیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ثانیہ کے بھائی کو تبھی ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے مروا چکا تھا، اور یہ بات ثانیہ بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ پورے 1 سال سے اس حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زمان صاحب جان گئے تھے کہ طلحہ نے ونی کے باوجود بھی اپنی بہن کی موت کا بدلہ لیا ہے۔ انہیں تبھی ثانیہ کھٹکنے لگی تھی، اور اس لیے اب ان کے غصے کا گراف مزید بڑھ گیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا اس ونی کو اپنی بیوی بنا کے ساری دنیا کے سامنے عزت دینے والا تھا۔ ان کا ولیمہ شہر کے ایک بہترین اور مہنگے میرج ہال میں ہوا۔ جہاں طلحہ اندر تک پرسکون تھا، وہیں ثانیہ بہت خاموش اور چپ چپ سی تھی۔ زمان صاحب فی الحال خاموش تھے، کیونکہ انہوں نے ثانیہ کو طلحہ کی زندگی سے باہر نکالنے کے لیے بہت لمبی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے واقف تھے۔ وہ بہت رحم دل اور نیک تھا، مگر ضد کے معاملے میں وہ اپنے باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ وہ ونڈو کے پاس کھڑی تھی اور آسودہ سی مسکان کے ساتھ باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی کو 11 ماہ ہو گئے تھے، اور وہیں اسے طلحہ کی بیوی بنے 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 11 ماہ میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ صرف طلحہ ملک کی محبت تھی۔ وہ ہر وقت اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے رکھتا تھا۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا یہ تو وہ ان 11 ماہ میں ہی جان گئی تھی، مگر اس نے طلحہ ملک کی بیوی ہونے کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور طلحہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے ثانیہ کی پشت پہ گئی، جو نم آنکھوں کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتی ثانیہ سیدھی ہوئی۔ اب وہ اس کی موجودگی محسوس کر لیتی تھی۔ ہواؤں میں اس کی خوشبو آ جاتی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ طلحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹھیں، مجھے بات کرنی ہے۔ طلحہ کے چہرے پہ کافی سخت تاثرات تھے۔ ثانیہ کچھ چونکی، پھر خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ طلحہ بھی کچھ فاصلے پہ پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ابا نے آج کیا کہا ہے آپ کو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ ثانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بات کو طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ ثانیہ، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ طلحہ کا لہجہ تیز ہوا۔ ثانیہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں غصے کے تاثرات تھے۔ اس نے طلحہ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ابھی تک اولاد نہیں دے سکی، کہیں میں بانجھ تو نہیں ہوں۔ ثانیہ نے بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔
اچھا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ طلحہ کی گہری نظریں ثانیہ کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ ثانیہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بانجھ ہوں۔ وہ اتنی پرسکون تھی، مگر طلحہ کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ فار گاڈ سیک، ہماری شادی کو صرف 11 ماہ ہوئے ہیں، کوئی 11 سال نہیں ہوئے، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے ایسے الفاظ کیوں ادا کیے؟ وہ درستگی سے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اس نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا۔ میں نے وہی کہا جو مجھے سچ لگا۔ طلحہ تو اسے اتنا پرسکون دیکھ کے الجھ رہا تھا۔ اچھا، اور سچ کیا ہے؟ اس نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ یہی کہ میں بانجھ ہوں اور میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ آپ دوسری شادی کر لیں، ویسے بھی مجھے بچوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ثانیہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، مگر اس کا دل جانتا تھا ایسے الفاظ ادا کیے اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر تک گیلی لکڑی چٹک گئی ہو۔ طلحہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ کیا واقعی آپ کو بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر آپ یہاں حویلی میں موجود جانوروں کے بچوں سے اس حد تک پیار کرتی ہیں جیسے وہ آپ کے بچے ہوں۔ حویلی میں ہی بیک گارڈن میں انہوں نے 2 بلیاں اور 2 کتے رکھے تھے، جن کے بہت پیارے پیارے چھوٹے سے بچے تھے، جن سے ثانیہ کو پیار کرتے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ طلحہ نے گویا اسے حقیقت میں لا پٹخا۔ ثانیہ کا چہرہ سفید پڑا، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ ہاں تو وہ کون سا میرے بچے ہیں؟ اپنے بچے پیدا کرنا پھر انہیں سنبھالنا سر درد ہے، اور مجھے یہ سر درد نہیں چاہیے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ ثانیہ نے آج طلحہ کو خود سے بدگمان کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، خون رس رہا تھا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ طلحہ کی آنکھیں اب لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اسے یقیناً ثانیہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ اچھا، تو اسی لیے آپ کو ماں بننے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ ثانیہ نے ہاں میں سر ہلایا، مگر طلحہ کو اب ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور 2 منٹ بعد واپس آ کے کرسی پہ بیٹھا۔ پھر ایک دوائی کی ڈبی ثانیہ کے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ تو آپ ماں بننا ہی نہیں چاہتی؟ طلحہ کے لہجے میں سارے زمانے کی تکلیف تھی۔ ثانیہ کی نظر جیسے ہی اس ڈبی پہ گئی، کسی نے جسم سے جان نکال دی۔ وہ ساکت رہ گئی تو وہ ڈبی طلحہ کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظر طلحہ پہ ڈالی، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بانجھ نہیں ہیں، آپ روز اول سے مجھے دھوکے میں رکھتی آئی ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتی تھی تو آپ بتا دیتی، میں آپ سے رشتہ بنانے کا سوچتا بھی نہ۔ مگر یہ آپ 1 سال سے برتھ کنٹرول پلز کھا رہی ہیں۔ یہ پھل دیا ہے آپ نے میری بے پناہ محبت اور چاہت کا؟ طلحہ غصے سے چیخا تھا، اور ثانیہ کا سارا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے بہہ رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر طلحہ کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کبھی میرا بھروسہ مت توڑیے گا، اور آپ نے کیا کیا؟ مجھے پہلے دن سے دھوکہ دیتی آ رہی ہیں۔ طلحہ نے وہ ڈبی اٹھائی اور پوری قوت سے ڈریسنگ کے شیشے پہ مار دی۔ کمرے میں چھناکے کی آواز ابھری۔ ثانیہ کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ طلحہ میری بات، شٹ اپ! ثانیہ کی بات وہ درستگی سے کاٹ گیا۔ تو آپ صرف اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ زبردستی بندھی تھی۔ ایک بار کہہ دیتی کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، میں آپ کو آزاد کر دیتا، مگر آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ ثانیہ کو چکر آنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زہر زمان صاحب نے ہی اس کے دماغ میں بھرا ہے۔ طلحہ پلیز مجھے وضاحت کا موقع دیں، وہ بہت مشکلوں سے کہہ پائی۔ آپ کو ابھی بھی وضاحت کا موقع چاہیے؟ پورے 11 ماہ تک آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے سچ بتائیں؟ اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں تھیں تو پہلے دن بتا دیتی، میں آپ کو اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دیتا۔ وہ غصے سے کرسی کو ٹھوکر مارتا اٹھا اور چیخا تھا۔ جس لڑکی کی خاطر وہ اپنے سارے گھر والوں سے لڑ پڑا، وہ لڑکی ہی اس کی اپنی نہ نکلی تو تکلیف ہونی تو بنتی تھی۔ ثانیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے،
کیونکہ آپ تو مجھے اگلے 10 سال تک اسی طرح دھوکے میں رکھنے والی تھیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں چیخ رہا تھا۔ طلحہ ایسا نہیں ہے، میں آپ سے… بکواس بند کریں۔ طلحہ غصے سے گرجا تھا۔ ثانیہ کی زبان کو فوراً بریک لگ گئی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے کرسی سے اٹھی۔ آج میں اپنی غلطی کو سدھار لوں گا۔ آپ کو اپنے مرے ہوئے بھائی کی جان بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آج ہی آپ کو آزاد کر دوں گا۔ الفاظ نہیں تھے، پگھلتا ہوا سیسا تھا جو ثانیہ کے کانوں میں اترا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی طلحہ کی طرف بڑھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس کے ہونٹ بلا آواز حرکت کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ رک جائیں طلحہ، وہ التجا کرنے لگی۔ وہ ڈور نوب پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ طلاق کے کاغذات بنوا کے ہی آؤں گا اب، کیونکہ مجھے سب برداشت ہے سوائے جھوٹ اور دھوکے کے۔ وہ ایک ایک لفظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح مارتا باہر نکل گیا، اور ثانیہ جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ٹیبل پہ پڑا واز بھی اس کے ہاتھ پہ لگتا زور سے زمین پہ گرا۔ آج زمان ملک کی نفرت جیت گئی اور ثانیہ کی خاموش محبت ہار گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی محبت کا یہی انجام ہونا تھا۔ زمان صاحب پچھلے 2 مہینوں سے باری باری ساری حویلی والوں کے سامنے اس سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ ثانیہ ابھی تک طلحہ کو کوئی خوشخبری نہیں دے سکی۔ آج صبح ناشتے کی میز پہ بھی یہی ہوا تھا۔ اس وقت طلحہ واک کرنے حویلی سے باہر نکلا تھا، اور یقیناً منیبہ بیگم نے ہی طلحہ کو صبح ہوئی زمان صاحب کی باتیں بتائی ہوں گی۔ زمان صاحب نے ثانیہ کو شاہ خاندان کی بیٹی ہونے کی اتنی بڑی سزا دی کہ شاید اب وہ کبھی اپنے قدموں کے سہارے اٹھ بھی نہ پاتی۔ کمرے سے کچھ شور کی آواز پہ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کے درمیان میں ثانیہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی پڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ ثانیہ، ثانیہ! اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اس کی نبض چیک کی۔ اس کے دل کی دھڑکن نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے اپنی نیم و آنکھیں کھولیں۔ دماغ سن اور مفلوج ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کو پورا کھول پائی۔ نظر سیدھا چھت تک گئی۔ پھر اس نے اپنے حواس بحال کیے، آس پاس دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ثانیہ کے انگ انگ میں سکون اتر گیا۔ وہ فوراً اٹھی، مگر ہاتھ پہ درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ طلحہ ایک پل میں سیدھا ہوا۔ اس کے ہاتھ پہ کینولا لگا ہوا تھا، اسی لیے ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ سکون سے لیٹی رہیں، بیزاریت سے حکم دیتا وہ دوبارہ اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ ثانیہ کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آیا تھا یہ تو وہی جانتی تھی، یا شاید عورت جب بیوی بنتی ہے تو تکلیفیں برداشت کرنا سیکھ جاتی ہے۔ طلحہ کے اجنبی لہجے نے اسے بہت تکلیف دی تھی، مگر وہ اس کا لہجہ اگنور کیے بہت مشکل سے بیڈ سے اٹھی۔ ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاید عصر کا وقت ہو گیا تھا اور وہ صبح سے بے ہوش تھی۔ وہ بڑی مشکلوں سے طلحہ کے کچھ قریب ہوئی۔ پلیز میری بات سنیں۔ اس کا لہجہ کپ کپا اٹھا۔ طلحہ نے اپنا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب بات کرنے اور سننے کو کچھ نہیں رہا۔ اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے ثانیہ کی سانسیں روک دیں۔ طلحہ بیڈ سے اٹھا، سائڈ ٹیبل پہ پڑا ایک خاکی لفافہ اٹھایا اور اسے ثانیہ کے سامنے کیا۔ ثانیہ کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ زمین آسمان سب اس کے سر پر پھٹ گئے۔ وہ اتنی جلدی طلاق کے کاغذات بھی لے آیا۔ دل نے چیخ چیخ کے رونا چاہا، مگر وہ پتھر ہو گئی۔ یہ رہا آپ کے دھوکے کا انعام۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ثانیہ کو وہ تھما دیا۔ ثانیہ کا ہاتھ کپ کپا اٹھا۔ وہ جانتی تھی اس کے اندر موت کا پروانہ ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال پرانا منظر ابھرا، جب زمان ملک نے اس سے بات کرنے کے لیے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ یہ اس کی رخصتی والے دن صبح کا وقت تھا۔ تم کبھی بھی طلحہ ملک کو اولاد نہیں دو گی اور نہ کبھی اس کی اولاد کی ماں بنے گی، کیونکہ میں کبھی بھی شاہ خاندان کا خون اپنے خون میں شامل کر کے اسے گندا نہیں کروں گا۔ اگر تم خود اپنی اولاد کی قربانی دے سکتی ہو تو تمہیں طلحہ ملک مل جائے گا۔ اور ثانیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔
تو آپ مجھ سے ماں بننے کا حق چھین رہے ہیں۔ میں طلحہ کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گی، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ زمان ملک کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ طلحہ کو یہ بات کون بتائے گا، تم یا میں؟ نہیں نا، کوئی نہیں بتائے گا۔ اور تمہیں اپنی محبت چاہیے نا، تو دیکھنا صرف 1 سال تک وہ تمہیں برداشت کرے گا، اور پھر اپنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں وہ تمہیں اپنی زندگی سے چلتا کرے گا۔ اگر تمہیں اپنی محبت پہ اتنا ہی بھروسہ ہے تو دیکھنے دو مجھے بھی کہ طلحہ ملک کو تم سے محبت ہے بھی، یا ہر مرد کی طرح اسے بھی صرف بچے چاہیے۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر پاس ہوئیں تو میں شاہ خاندان سے نفرت کرنا چھوڑ دوں گا۔ ثانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایسے شفاق باپ کو دیکھ کے رہ گئی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں زمان صاحب کو اپنا فیصلہ سنا آئی تھی، مگر رخصتی سے اگلے روز ہی زمان صاحب نے نوکرانی کے ہاتھ برتھ کنٹرول پلز کی ڈبی بھیج دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ثانیہ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشی چھیننی ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ زہر کھا لیا۔ وہ اتنا نقصان دہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ کبھی ماں نہ بن پاتی، مگر وہ مجبور تھی اور بے بس۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے خود سے ماں بننے کا حق چھین لیا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ پچھلے 11 ماہ سے وہ گولیاں کھا رہی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ وہ ہار گئی اور زمان ملک جیت گئے۔ ہر کہانی میں کسی نہ کسی کردار کا دل ٹوٹنا تو ہے طے، تو اس کہانی میں وہ نامکمل کردار ثانیہ شاہ ہی سہی۔ اس نے خاموشی سے وہ لفافہ اپنے پاس رکھ لیا، دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ طلحہ کچھ منٹ بعد موبائل سائڈ پہ رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ میں نے آپ کو رکھنے کے لیے نہیں پکڑایا، سائن کریں تاکہ اگلا عمل شروع ہو، وہ دھیمے لہجے میں غصے سے بولا تھا۔ ثانیہ نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنا یقین تھا زمان صاحب کو کہ وہ 1 سال بھی ثانیہ کو برداشت نہیں کرے گا، اور زمان ملک جیت گئے۔ ثانیہ کے اندر سب خاموش اور سنسان ہو گیا۔ وہ ہمت پیدا کرتی اٹھی، ایک ہاتھ سے لفافہ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر سے پینسل پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی۔ درد کی لہریں تیز ہوئیں۔ وہ اپنی درد کی پرواہ کیے بنا پینسل پکڑ چکی تھی۔ بازو سے نکلتا خون کینولا تک آ گیا تھا، مگر اسے اپنے اس زخم کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے وہ لفافہ کھولا، اس کے اندر سے وہ کاغذ باہر نکالا، سفید کاغذ کو کھول کر پینسل پکڑی، مگر جیسے ہی نظر کاغذ پہ لکھی تحریر پر گئی، ثانیہ ساکت رہ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ کاغذ دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس لفافے میں یہ ہوگا۔ ثانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، پھر ایک بے یقین نظر طلحہ پہ ڈالی جو پرسکون بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی اور پھر وہ نمی آنسو بنتی بہہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا وہ ٹکڑا طلاق نامہ نہیں تھا، وہ ثانیہ کی پریگننسی رپورٹ تھی اور پازیٹیو تھی۔ ثانیہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے دن سے پلز کھا رہی تھی، پھر کیسے وہ ماں بن سکتی تھی؟ مگر رپورٹ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آج اس نے اپنے آنسو طلحہ سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جب اس نے جی بھر کے رو لیا تو طلحہ اٹھ کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اب سچ بتانے کی زحمت کریں گی؟ وہ ابھی بھی اس پہ طنز کر رہا تھا۔ ثانیہ نے فوراً اسے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ وہ اسے طلاق بھی دے سکتا تھا۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ میں نے نکاح کے وقت جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب آپ کی یہ کالی گہری آنکھیں دیکھتے مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور طلحہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ دوسری بار جب آپ اپنے والدین سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بہن کی موت کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں بے قصور ہوں اور میرے ساتھ یہ ونیوں جیسا سلوک نہ کیا جائے، تب مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ ثانیہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ طلحہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اپنا چہرہ صاف کیے وہ دوبارہ بولی، اس کے بعد سب آپ کے سامنے تھا۔ مجھے آپ کے والد نے محبت کی بھیک مانگنے کے لیے بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یا تو طلحہ ملک مل سکتا ہے یا پھر یہ اولاد، کسی ایک کی قربانی دوں۔
کیونکہ وہ شاہ خاندان کا خون اپنے خاندان کے خون میں شامل کیے اسے گندا نہیں کرنا چاہتے۔ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آپ کی دوسری شادی خاموشی سے ہوتے ہوئے دیکھ لوں گی اور کبھی آپ کی خوشحال زندگی کے درمیان میں نہیں آؤں گی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن اس رات میری اچانک رخصتی نے سب تباہ کر دیا۔ اگلی صبح سردار صاحب نے مجھے وہ گولیاں بھیجی اور مجھے یہ یاد دلایا کہ میں ایک وقت میں صرف ایک رشتہ حاصل کر سکتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ آپ کو سچ بتا دوں، مگر میں نہیں بتا سکی، کیونکہ اتنا سب ہونے کے بعد میں خود غرض بن گئی تھی۔ میرے اندر آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر میں نہیں جانتی یہ کیسے ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے وہ رپورٹ ہوا میں لہرائی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے ثانیہ، طلحہ دبے دبے غصے سے چلایا تھا۔ آپ ابھی بھی جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ ثانیہ کتنے ہی پل طلحہ کا چہرہ بے یقینی سے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ اس کے اندر چلتا سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں، میں خود غرض نہیں ہوئی تھی، میں نے جھوٹ کہا تھا۔ میں خود نہیں چاہتی تھی کہ میں اس خاندان کو کوئی اولاد دوں، کیونکہ اس میں شاہ خاندان کا خون بھی شامل ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی اولاد اور اپنی ممتا کی قربانی دے کے صرف اس نفرت کو ختم کر دوں جو زمان صاحب میرے والد سے کرتے ہیں۔ ماں تو شاید میں بہت بعد میں بنتی، مگر میں پہلے ایک بیٹی ہوں، وہ بیٹی جسے اپنے والدین سے بے تحاشا محبت ہے۔ میں نے اپنے والدین کی خاطر اپنی ممتا کی قربانی دے دی۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ میں سالوں سے چلتی آ رہی اس دشمنی کا خاتمہ کر دینا چاہتی تھی، چاہے اس سب میں میری ممتا تباہ ہو جاتی، ورنہ کس عورت کو ماں بننے کی خواہش نہیں ہوتی؟ عورت تو مکمل ہی ماں بن کے ہوتی ہے۔ بول بول کے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ آہوں اور سسکیوں سے رونے لگی۔ طلحہ اٹھ کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھا، پھر نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ثانیہ کے جلتے دل پر پھوار سی برسی۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کتنی ہی دیر اپنے اندر کا غم اور تکلیف باہر نکال کر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ طلحہ نے پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے منہ سے لگایا۔ وہ بہت مشکل سے چند گھونٹ بھر سکی، پھر کچھ منٹ نارمل ہوتی رہی۔ آپ نے کبھی کوئی پلز نہیں کھائی، وہ صرف وٹامن کی گولیاں تھیں، اور میں نے ہی وہ گولیاں بدل دی تھیں جس دن وہ ملازمہ آپ کو دے کے گئی تھی۔ وہ اب نرمی سے اسے سچ بتا رہا تھا۔ جس دن آپ ابا سے بات کرنے گئی تھیں، اس دن میں نے آپ کی اور ابا کی ساری باتیں سن لی تھیں، یہ بھی کہ میں آپ کے لیے کتنا خاص ہوں۔ مجھے آپ پہ یقین تھا کہ آپ اپنی ساری پریشانی مجھ سے شیئر کریں گی۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان میں بھروسہ ہو، مگر آپ نے مجھے بتانے کے بجائے خاموشی کو اپنا لیا۔ ثانیہ دم سادے یہ سب سنتی رہی، مطلب وہ شروع دن سے سب جانتا تھا۔ مجھے پھر بھی امید تھی کہ آپ ابا کی کہی وہ بات مجھے بتائیں گی، مگر آپ نے نہیں بتایا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ میں نے ملازمہ کو اسی وقت کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، ورنہ آپ مجھے کبھی بھی یہ سچ نہ بتا پاتی۔ طلحہ کے لہجے میں شکوہ تھا۔ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ آپ نے ایک بار بھی یہ سوچا کہ اگر آپ نے سچ میں وہ پلز کھا لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ زہر تھا آپ کے لیے۔ مجھے بچے کی کوئی خواہش نہیں، وہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، جب مرضی دے دیتا، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ مگر آپ نے مجھ پہ ایک بار بھی بھروسہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے دوبارہ آپ سے کہا کہ کبھی مجھ سے کچھ چھپائیں گی نہیں، مگر آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کا شوہر ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا آپ کو، مگر آپ نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ ثانیہ نے فوراً اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلاتی دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے چپک گئی۔ معاف کر دوں گا، مگر کیا دوبارہ بھروسہ کر پاؤں گا؟ وہ شکستہ اور ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی، وہ بہت مشکل سے پھولتی سانس کے درمیان کہہ پائی۔ طلحہ کا دل لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ ثانیہ کی حرکت سے ڈسہارٹ ہوا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ثانیہ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے وہ اس سے ناراض ہرگز نہیں تھا، نہ وہ اس سے خفا تھا۔ زمان صاحب نے تو بہت کوشش کی ان دونوں کے درمیان دوریاں لانے کی، مگر وہ تو قسمت اچھی تھی کہ طلحہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ طلحہ نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے،
ثانیہ اپنے درد پر قابو کرتی اذیت سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹ بکھر گئی تھی۔ آج صبح جو ہوا کچھ پل کے لیے سوچیں۔ اگر آپ نے سچ میں وہ پلز کھا لی ہوتی اور میں بے خبر ہوتا اور پھر سب پتہ چلنے پہ آپ پہ چیخ چلاخ کے طلاق دے دیتا تو کیا ہوتا؟ میں نے وہ سب کچھ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہا تھا۔ امید ہے کہ اب آپ کو سبق حاصل ہو گیا ہوگا۔ ثانیہ لو فیل کر رہی تھی اور خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج کے بعد دوبارہ کبھی بتانے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ رشتہ کوئی بھی ہو، اس کا مان سچ اور مضبوطی اور بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر آج کے بعد آپ نے مجھ سے کبھی بھی کچھ چھپانے کی کوشش کی تو سچ میں خود کو آپ سے الگ کر لوں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور ثانیہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ وہ مزید اس کے سینے میں خود کو چھپانے لگی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ وہ فوراً خوفزدہ ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ طلحہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی طرح سنگ دل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک عورت سے ماں ہونے کا حق ہی چھین لیتا۔ وہ تو اللہ پاک کی طرف سے دین تھی کہ وہ شادی کے 11 ماہ بعد اولاد جیسی نعمت سے نواز دیے گئے تھے، اور ثانیہ کل تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ تو شاید ماں بن ہی نہ سکے۔ اللہ پاک اتنی آزمائشوں کے بعد انسان کو انعام بھی دیتا ہے، تو پھر وہ کیوں اپنی بندی کو انعام نہ دیتا؟ ثانیہ کچھ کمپوز ہوئی، پھر اچانک اسے اپنے بچے کی فکر لگ گئی۔ آپ کے بابا ہمارا بچہ قبول نہیں کریں گے، وہ اس بچے سے بھی ویسی ہی نفرت کریں گے جیسی وہ شاہ خاندان سے کرتے ہیں۔ ثانیہ کے لہجے میں تکلیف ہی تکلیف تھی، مگر طلحہ پرسکون تھا۔ آپ فکر مت کریں، ابا سے میں خود نمٹ لوں گا، اور یہ طلحہ ملک کا بچہ ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے بچے کے خلاف ایک لفظ کہہ سکے۔ اپنے بچے کی حفاظت میں بخوبی کرنا جانتا ہوں۔ طلحہ ملک کے لہجے میں پتھر سے بھی زیادہ سختی تھی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کے طوفان سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ طلحہ ملک کو بھی اپنی آنے والی اولاد سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے باپ کے روبرو بھی آ سکتا تھا۔ وہ جب غصے سے کمرے سے باہر نکلا تب اس نے کمرے سے شور کی آواز سنی۔ وہ واپس آیا تو ثانیہ بے ہوش پڑی تھی۔ پھر فوراً اس نے ہاسپٹل فون کیے، عالم اور لیڈی ڈاکٹر کو بلایا۔ ثانیہ کے ہوش میں آنے سے کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے اس کی رپورٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ طلحہ نے ایک سوئی ہوئی نظر ثانیہ پہ ڈالی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کے سو گئی تھی۔ پھر طلحہ نے اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس کی ڈرپ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا اٹھا اور دروازے تک آیا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے اپنے باپ سے بہت سارے حساب لینے تھے۔ وہ زمان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پہ بیٹھے کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ طلحہ کو دیکھتے وہ مسکرائے۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو، یہاں آؤ، محبت سے پکارا۔ طلحہ آگے بڑھا اور باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کنکھیوں سے طلحہ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ ایک بات تو بتائیں ابا، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس عجیب سوال پہ زمان صاحب نے کتاب وہیں بند کی، حیرت سے پلٹتے ہوئے طلحہ کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ہر باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، اور تم تو میرا خون ہو، میرے لیے میری ساری دنیا تم ہو، جس نے میری نسل کو بہت آگے تک لے کے جانا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا غرور شامل تھا۔ طلحہ نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا۔ آپ کی نسل کو تو میں تب آگے لے کے جاؤں گا جب آپ مجھے ایسا کرنا دیں گے۔ وہ کچھ درستگی سے بولا تھا۔ زمان صاحب کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ بس کر دیں ابا، اتنی نفرت، یہ آپ کی کیسی محبت تھی مجھ سے کہ میری بیوی کو روز اول سے اذیت دیتے رہے، جبکہ میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ مجھے ثانیہ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میری محبت کی عزت کرتے، اسے میرے ساتھ سکون سے رہنے دیتے، لیکن نہیں۔ آپ کے اندر جو شاہ خاندان کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا، اس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ آج زندگی اور موت کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے۔ حالت دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ جا کے دیکھیں، کمرے میں بے ہوش پڑی ہے، اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے سے وہ زہر کھا رہی ہے،
وہ صوفے سے اٹھتا ہوا چلایا تھا۔ زمان صاحب نگاہیں چرا گئے۔ پتہ نہیں کون سے والدین ہوتے ہیں جنہیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر اپنے دشمنوں سے گلے مل لیتے ہیں، اور ایک آپ ہیں جنہیں اپنی خاندانی رنجشوں کی اتنی پرواہ ہے کہ بے شک آپ کا بیٹا تکلیفوں سے تڑپ کے مر جائے، لیکن آپ نہیں، آپ کو تو اپنی خاندانی دشمنی کو پروان چڑھانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا ابا، آپ اس خاندانی دشمنی میں سب کچھ کھو دیں گے، یہاں تک کہ مجھے بھی۔ آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ پہلے میں فخر سے یہ بات کہتا تھا کہ میں زمان ملک کا بیٹا ہوں، آج مجھے بہت دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو ایک معصوم لڑکی سے عورت ہونے کا حق چھین رہا تھا۔ آپ ہر بات جانتے تھے ابا، یہ بات بھی کہ اگر ہماری بہن کی موت ہوئی ہے تو اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں آپ کی بیٹی کا بدلہ اس شخص کے قتل کر کے لے چکا تھا۔ پھر آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ آپ اسے کوئی تکلیف دیتے۔ آج آپ نے میرا مان، میرا یقین، سب کچھ توڑ دیا۔ آپ کی وجہ سے آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے ابا۔ اس نے پورا 1 سال آپ کا یہ رویہ برداشت کیا اور اس نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وہ تو آج اس کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے سچائی پتہ چل گئی، ورنہ وہ نہ جانے اور کتنا عرصہ مجھ سے یہ بات چھپاتی رہتی۔ آپ یہ بھول گئے کہ اب وہ شاہ خاندان کی کچھ نہیں لگتی، وہ میری عزت ہے، وہ میری بیوی ہے۔ ابا وہ صرف میری وجہ سے 2 سالوں سے اس حویلی میں بند ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، بس اس حویلی کے در و دیوار کے اندر رہتی ہے۔ اس نے میری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ دیے۔ وہ کس وجہ سے اس حویلی میں پڑی ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اور اسے اب مجھ سے نکاح کرنے کے بعد اپنے سارے خاندان کو بھولنا ہوگا، اور وہ سب کو بھول گئی ہے۔ صرف ایک میری خاطر وہ ہر چیز برداشت کرتی گئی۔ ایک لڑکی کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میری اولاد ہوگی تو صرف ثانیہ کے وجود سے، ورنہ میں بے اولاد رہنا پسند کروں گا، مگر میں اسے چھوڑ کے کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے میری خاطر یہاں بیٹھی ہے، اور میں ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف اس کی خاطر اس کا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن میں کبھی بھی ثانیہ کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے کمرے سے باہر نکلنے کے در پہ تھا جب انہوں نے آواز دیتے اسے روک لیا۔ طلحہ بیٹا، میری بات تو سنو۔ وہ باپ تھے اور ان کا کلیجہ پھٹ ہی تو گیا تھا۔ ایک باپ کے لیے یہ بہت شرم کا مقام تھا کہ اس کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے باپ کی اولاد ہونے پہ شرم محسوس ہو رہی ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں بیٹا، اس طرح مجھے ناراض ہو کے تو مت جاؤ۔ طلحہ واپس پلٹا، پھر تکلیف سے باپ کو دیکھا۔ آپ کے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ کیا میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، یا اسے دی گئی اذیت، اسے دی گئی وہ جسمانی اور ذہنی تکلیف وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ابا، بے بسی سے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور آج زمان صاحب کو احساس ہوا انہوں نے اس نفرت کی آگ میں کیا کھو دیا۔ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی خلاف کر چکے تھے، وہ اپنے ہی بیٹے کو خود سے بدگمان کر کے آج انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ باپ جس نے کبھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نمی نہیں آنے دی، آج ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، جو کہ زمان صاحب کے لیے شرم سے مر جانے کا مقام تھا۔ حویلی پہ رات اتر آئی تھی، ثانیہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، طلحہ اس کے ہاتھ پہ میڈیسن رکھ رہا تھا، پھر پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ثانیہ نے میڈیسن کھائی، پانی کا گھونٹ بھرا۔ آپ نے میڈیسن لینے میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بہت ویک ہیں، یہ میڈیسن آپ کے اور بچے دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وہ ساری میڈیسن جب واپس رکھتا اسے ہدایات دے رہا تھا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ طلحہ بھی دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے آ کے بیٹھ گیا۔ ثانیہ نے ایک نظر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پہ ڈالی، پھر وہ اس کے قریب ہوئی اور اپنا سر طلحہ کے سینے پہ ٹکایا۔ آپ پریشان مت ہوں، اس میں کوئی بھی غلطی آپ کے بابا کی نہیں ہے، قصوروار میں ہی ہوں کیونکہ میں شاہ خاندان کی بیٹی ہوں۔ طلحہ نے بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا۔ آپ نے آج تو ایسی بات کہہ دیا، آئندہ مت کہیے گا۔ کسی بھی چیز میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی مرضی سے شاہ خاندان میں پیدا ہوئی تھیں، یا پھر آپ نے دشمنی کا آغاز کیا تھا،
یا پھر آپ کی وجہ سے میری بہن کی موت ہوئی؟ نہیں نا، تو پھر آپ کسی بھی چیز میں قصوروار نہیں ہیں ثانیہ۔ ثانیہ نے نم مسکراتی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ثانیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری زندگی گھوم گئی۔ آپ دنیا کے پہلے ایسے شخص ہیں جس نے مجھ سے بہت محبت کی ہے اور مجھے عزت دی ہے، ورنہ اتنی محبت اور عزت تو میرے والدین نے بھی کبھی نہیں دی۔ وہ نم آنکھوں سے مدھم سا مسکرائی تھی۔ طلحہ نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا، پھر ثانیہ کے ماتھے پہ لب رکھے۔ آپ میری بیوی ہیں، میری عزت اور محبت ہونا تو ایک قدرتی جذبہ تھا، مجھے ہو گئی۔ عزت تو میں شاید آپ کی ہمیشہ کرتا رہتا، مگر محبت جب ہوئی ہے تو بہت شدید ہوئی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو عشق ہے جو صرف آپ سے ہوا ہے، اور میں ہمیشہ آپ کی اسی طرح عزت کرتا رہوں گا ثانیہ، کیونکہ آپ میری عزت ہیں۔ اس کے الفاظ ثانیہ کو بہت سکون دے رہے تھے۔ چلیں سو جائیں، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ ثانیہ کھل کے مسکرائی۔ آپ بھی سو جائیں اور زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ طلحہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور لیٹ گیا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس گزرے 1 مہینے میں اس نے زمان صاحب کے ساتھ پہلے کی طرح ہنس کے مسکرا کے بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت کم بات کرتا تھا، اور اس کا باپ جانتا تھا کہ طلحہ ان سے ناراض ہے، اور بیٹے کی ناراضگی باپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، سارا خاندان لاؤنج میں موجود تھا جب زمان صاحب نے طلحہ کو مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں میں کبھی اچھا باپ نہیں بن پایا، مگر آج میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ثانیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ طلحہ نے بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر جو اتنا زہر بھرا ہے وہ میری وجہ سے ہی تھا۔ کبھی بھی والدین کی غلطی کی سزا اولاد کو نہیں دینی چاہیے۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں آج اور ابھی سے اپنے دل سے شاہ خاندان کے خلاف موجود ہر نفرت کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم کسی دوسرے انسان سے نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت اس انسان کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ نفرت صرف ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ وہ نفرت ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم صحیح غلط کی پہچان بھول جاتے ہیں، صرف غصے کو اپنے دماغ پہ حاوی کر لیتے ہیں۔ آج پہلی بار زمان صاحب بہت بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ وہ اٹھ کے قدم قدم چلتے ثانیہ کے پاس آئے، پھر شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو اس لڑکی کی آنکھوں سے نکلتے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ طلحہ نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی، اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ سب نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ اچانک طلحہ کو کچھ یاد آیا۔ ویسے اس موقع پہ میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ طلحہ کی بات پہ سب حیران ہوئے۔ بہت جلد اس حویلی میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ بات سن کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے واہ، میں چاچو بننے والا ہوں۔ یحییٰ کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ اس خوشی کے موقع پہ منہ میٹھا ہونا چاہیے۔ منیبہ بیگم جلدی سے مٹھائی لینے کچن میں گئیں۔ منیبہ بیگم ثانیہ کے پاس بیٹھ کے اب اس کی پیشانی چوم رہی تھی، اور ثانیہ کو پہلی بار اتنی شرم آ رہی تھی۔ شاید یہ نیا اور خوبصورت احساس اسے آج پہلی بار محسوس ہوا تھا، اس لیے شرم آڑے آ رہی تھی۔ طلحہ باپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شکر کریں کہ میں نے پہلے ہی دن وہ دوائیاں دیکھ لی تھیں اور انہیں تبدیل کر دیا تھا، ورنہ بہت برا ہو جاتا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ زمان صاحب نے تکلیف اور معذرت خواہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ جوڑتے طلحہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا مت کہیں ابا، آپ میرے باپ ہیں، آپ کو احساس ہو گیا یہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ باپ کو سینے سے لگا کے انہیں معاف کر چکا تھا۔ اگر اولاد غلطی کرتی ہے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ماں باپ غلطی کریں تو اولاد انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو بیوی کو عورت سمجھ کر اس کی عزت کرے، نہ کہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کے اسے تکلیف اور اذیت دیتا رہے۔